مجلس اصال ثواب ہے، ایسے گفتگو کرنا چاہتا ہوں مرحومین کو بھی ثواب ہو اور ہماری بھی معرفت اور محبت میں اضافہ ہو سکے۔ کل عاشور کا دن گزرا، آج 11 محرم الحرام کا دن ہے۔ اپنی بات کا آغاز چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ پاکیزہ کا نام سے کر رہا ہوں۔ مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے جد آقا حسین علیہ السلام کو شہادت عظمیٰ کے وزین رتبے عطا فرمائے ہیں۔ پہلا رتبہ یہ دیا کہ اللہ نے بعد میں جتنے بھی امام بنائے وہ ذریت امام حسین علیہ السلام سے بنائے، یعنی اللہ نے نسل امامت کا سلسلہ آقا حسین کی نسل سے قرار فرمایا۔ اور دوسرا مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اجابت دعا کو روزہ حسین علیہ السلام پر لازمی قرار دیا۔ جو بھی زائر کربلا جاتا ہے آقا حسین علیہ السلام کے روزہ اطہر پر کھڑا ہو کر جو بھی ایک حاجت طلب کرے گا، مولا صادق فرماتے ہیں اللہ ہمارے جد حسین علیہ السلام کے صدقے میں اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور تیسرا مولا صادق فرماتے ہیں کہ اللہ نے شہادت کے عوض ہمارے جد حسین علیہ السلام کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ جس خاک میں پاکیزہ خون گرا ہے میرے آقا کا، اللہ نے اس خاک کو خاک شفا بنا دیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے وقت کے اندر آپ کو عظمت خاک شفا پر مجلس سنانا چاہتا ہوں۔ یعنی سید الشہداء کا رتبہ تو بہت بلند ہے۔ جس سرزمین میں میرے آقا کا خون گرا ہے اللہ نے اس زمین کو، مٹی کو خاک شفا بنا دیا ہے۔ اور مولا صادق فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں یا ولی ہیں بعد از شہادت ان کے مقام قبر کی زیارت کی گئی ہے۔ اللہ نے آقا حسین کو اتنا بلند رتبہ عطا فرمایا کہ شہادت سے پہلے تمام انبیاء کربلا زیارت کر کے گئے ہیں۔ وقت نہیں ہے وضاحت کرتا کہ ہر نبی کربلا سے ضرور گزرے ہیں، اور اللہ نے وہاں پر ان کو مصائب امام حسین علیہ السلام فرشتوں کے ذریعے بتائے ہیں۔ اور باقاعدہ جو جملہ کہوں تو بے جانا ہوگا، شہادت سے پہلے کربلا میں مجلسیں ہوئی ہیں، سننے والے نبی تھے، پڑھنے والا سید الملائکہ تھا۔ اللہ جی مولا صادق فرماتے ہیں یہ خاص عظمت ہے آقا حسین علیہ السلام کی کہ اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کے ذریعے کربلا کی اور صاحب کربلا کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں الحمدللہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ مومنین صلوات آپ نے بہت ڈھیلی پڑھی ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں تاکہ مزید معرفت محبت میں اضافہ ہو سکے اور اللہ ہمیں اور زیادہ اخلاص کے ساتھ درود کو پڑھنے کی توفیق دے۔ فضیلت کو سمجھیے گا، درود پاک کی کتنی فضیلت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا، چوتھے آسمان پر میری ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ 4000 سال کے عرصہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ 20,000 سال کے عرصہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ 5,000 سال کا میرا قیام ہوتا ہے، پھر رکوع ہوتا ہے، پھر سجدے ہوتے ہیں، پھر ذکر اور تشہد پڑھتا ہوں۔ جب 20,000 سال میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں تو مجھے آپ سے اتنا پیار ہے، آپ کی اہل بیت سے اتنا پیار ہے، میں اس 2 رکعت کا ثواب آپ کے اور آپ کی اہل بیت کے چاہنے والوں کو ہدیہ کر دیتا ہوں۔ توجہ کیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
پھر توجہ فرمائیں، یا رسول اللہ 20,000 سال کے عرصہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، پڑھ کر آپ کی امت آپ کے محبوں کو ہدیہ کر دیتا ہوں، آنکھوں سے پڑھ کر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جب فرشتے نے یہ جملہ کہا نا، رحمت دو جہاں کے چہرے پر جلال آیا، کہا اے اللہ کے فرشتے، تو کیا سمجھتا ہے ہمارے چاہنے والے تیرے ثواب کے محتاج؟ اللہ اکبر، ہمارے چاہنے والے تیرے ثواب کے محتاج ہیں۔ اب پاک پیغمبر نے فرمایا والذی بیدہ نفس محمد، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی میرا چاہنے والا کلمہ پڑھنے والا مجھ پر میری آل پر خلوص سے 1 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے، تیرے 20,000 سال کی عبادت سے اللہ زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ تھوڑا تعاون فرمائیں گے کیونکہ محرم کی مصروفیات کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے گلا تھوڑا تھکا ہوا ہے، محسوس نہیں فرمائیے گا، بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہ صلی علی محمد۔ تو یہ صلوات کی درود کی برکت ہے، اور آج سارا دن مجلس میں جتنا صلوات درود پڑھا جائے گا، اللہ جانے اللہ کتنا قبر والوں کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ جی السجود و مولا صادق فرماتے ہیں اللہ تربت الحسین یتم الصلاۃ ان کانت ناقصا، مولا فرماتے ہیں جب بھی نماز پڑھا کرو کوشش کرو کہ تمہارا سجدہ خاک شفا پر ہونا چاہیے۔ سائل نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں نماز پڑھتے ہو بشری تقاضے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خشوع و خضوع میں کمی ہو جاتی ہے، کوئی مستحب رہ جاتا ہے، کوئی اور چھوٹی موٹی کمیاں ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جب تمہاری نماز خاک شفا کے ذریعے ہوتی ہے، اللہ خون حسین کے صدقے میں کمیوں کو مکمل کر کے کامل نماز کا ثواب دے دیتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں السجود ولا تربت الحسین، سجدہ خاک شفا پر کرو، یتم الصلاۃ ان کانت ناقصا، اگر تمہاری نماز میں کمیاں ہوں گی اللہ خاک شفا کے صدقے میں کامل ثواب نماز کا عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا اجازت دیں تو میں آپ کو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں جو اینڈرائیڈ موبائل ہے نا یہ اگلی جیب میں نہ رکھا کریں، کیوں؟ ان سے سگنل، ان سے الیکٹرک پرابلم ہوتے ہیں جو آپ کے دل کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی آج ٹیکنالوجی کے اندر فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ مثال اسی لیے کہ سمجھانا چاہتا ہوں، ایک موبائل انسان کا بنا ہوا آپ کے دل کو خراب کر سکتا ہے۔ آپ مولا کا فرمان سنیے گا، اِنَّ أَحْدِثَنَا يُحْيِي الْقُلُوبَ، مولا فرماتے ہیں دل بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اندر کی بیماریاں ذکر حسین ٹھیک کرتا ہے۔ اِنَّ أَحْدِثَنَا يُحْيِي الْقُلُوبَ، ہماری حدیثیں، ہمارا کلام مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اور اگلا جملہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ ٹیکنالوجی نقصان کا باعث ہے، مولا کیا فرماتے ہیں صادق آل محمد؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو گے خاک شفا پر سجدہ کرو گے، تمہارے پاس خاک شفا کی تسبیح ہوگی۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جب کبھی کسی قیمتی سامان کو 8ویں امام علی رضا علیہ السلام روانہ فرماتے غلاموں سے کہتے اس سامان کے اندر خاک شفا رکھی ہے۔ توجہ کیجئے گا، غلام کہتے مولا وجہ کیا ہے؟ 8ویں امام فرماتے جب کسی قیمتی چیز کے پاس، گھر میں، جان کے پاس، مال کے پاس خاک شفا ہوتی ہے، اللہ خون حسین کے صدقے میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ خاک شفا بدن کی بھی حفاظت کا ذریعہ ہے، نماز کو بھی کامل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اگلا جملہ آپ تک عرض کرنا چاہتا ہوں، معصوم فرماتے ہیں ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو مومن باقاعدگی کے ساتھ خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے، اللہ 5 بیماریاں اس سے دور کر دیتا ہے۔
اجازت دے تو آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ مولا فرماتے ہیں جو مومن خاک شفا پر سجدہ کرتا ہے اللہ اسے عجب سے نجات دیتا ہے، یعنی خود پسندی اس کے دل سے نکل جاتی ہے خاک شفا پر مسلسل سجدہ کرنے کی وجہ سے۔ دوسرا مولا فرماتے ہیں تکبر اللہ اس سے دور کر دیتا ہے جو کثرت کے ساتھ خاک شفا پر سجدہ کرتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ جو خاک شفا پر سجدہ کرتا ہے اللہ اس کے دل سے آہستہ آہستہ خاک حسین کے صدقے میں حسد کو نکال دیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہ جب ختم ہو جاتا ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے، حسد ختم ہو جاتا ہے، اور مولا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انسان کا دل آہستہ آہستہ سخت ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ مولا صادق فرماتے ہیں جس کا رابطہ خاک شفا کے ساتھ ہوتا ہے اس کا دل دنیا میں بھی نرم ہوگا، آخرت میں بھی وہ نرم دل کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ خاک شفا کی برکت سے اس کی بیماریاں اس سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں اللہ۔ خاک شفا کی تصویر کو بڑا کریں مومنین، اور یاد رکھیے گا اب تو ماشاءاللہ جو ظاہرین جاتے ہیں لوگ مختلف چیزیں منگواتے ہیں، یہ ہمارے لیے وہ سامان لے کر آئیں، وہ چیزیں لے کر آئیں، میں بھی اسی معاشرے کا رہنے والا ہوں۔ یاد رکھیے گا کربلا سے بہترین تحفہ خاک شفا ہے، اس کے علاوہ ہر چیز یہاں مل جاتی ہے۔ اور مولا صادق فرماتے ہیں کہ جب فرشتے آسمانوں سے کربلا آتے ہیں، جنت کی حوریں جنت کے دروازے پر فرشتوں کو روک کر ایک ہی سوال کرتی ہے، کربلا جا رہے ہو، واپسی پر ہمارے لیے خاک شفا کا تحفہ ضرور لانا۔ اللہ اکبر، جنت کی حوریں سوال کرتی ہیں کہ کربلا جا رہے ہو، واپسی پر ہمارے لیے خاک شفا کا تحفہ ضرور لانا ہے۔ مولا صادق فرماتے ہیں کہ 400 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو گے، عام تسبیح پر اس کا ثواب کم ہے، خاک شفا کی تسبیح پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے اللہ 400 مرتبہ پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک اور اجازت دیتے ہیں، خوبصورت سی روایت آپ کے سامنے عرض کر دوں، سب کا پروگرام ہے تو بآواز بلند صلوات پڑھ دیں اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ صادق آل محمد صاحب ثمرات الحیات میں کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مولا صادق فرماتے ہیں کہ روزانہ جو تسبیح خاک شفا پر ایک تسبیح پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے، 1000 درجے بلند کر دیتا ہے۔ جس کا رابطہ خاک شفا کے ساتھ ہوتا ہے سبحان اللہ یہ ذکر زبانہ پڑتا ہے، مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ایسے مومن کو 6000 گناہگاروں کی شفاعت کا حق ادا کرے گا۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا، جو خاک شفا کی تسبیح پر روزانہ ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے، مولا صادق فرماتے ہیں میں سچا امام گارنٹی دے رہا ہوں اللہ قیامت کے دن ایسے مومن کو 6000 گناہگاروں کی شفاعت کا حق عطا کرے گا۔ خود حساب کرنا، جس کی قبر کی مٹی سے تسبیح پڑھنے والا 6000 لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے، خود صاحب قبر کا مقام کتنا بلند ہوگا جی۔ اور یہ ذکر سبحان اللہ بڑی عظمت والا ذکر ہے۔ اس سے منسلک ایک جملہ گیا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجلس کا مقصد ہے ایسی بات کریں ہم بھی کچھ سیکھیں اور مرحومین تک بھی ثواب پہنچے۔ دیکھیں یہ ہستیاں مشکل کشا ہے، یا علی مدد کا مطلب صرف پیسہ نہیں، یا علی مدد کا مطلب صرف نوکری نہیں، دنیا کے کام نہیں، یا علی کا مدد کا مطلب یہ ہے کہ ان سے منسلک ہو جاؤ، بڑے بڑے مشکلوں کو لمحے میں آسان کر دیتے ہیں۔ ایک شخص آیا مولا مجھے کچھ عطا فرمائے، یہ مفاتیح الجنان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا علی سے کچھ لینے آئے ہو، میں علی تمہیں ایک عمل دے رہا ہوں، اسے ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھو گے اللہ 1000 خزانے دنیا کی عطا کرے گا، 1000 خزانے آخرت کی عطا کرے گا۔ اجازت ہے وہ خزانے آپ کے سامنے عرض کر دوں؟ وہ شخص کہتے ہیں مولا کون سے خزانے؟ مولا فرماتے ہیں کہ اتنا وقت نہیں کہ 1000 پورے، میں بتا سکتا ہوں تم سن نہیں سکتے، ایک بتاتا ہوں۔ مولا کیا؟
مولا فرماتے ہیں ہر واجب نماز کے بعد جو مومن میرا چاہنے والا 10 مرتبہ پڑھے گا تسبیح کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، مولا فرماتے ہیں 1000 خزانے اللہ دنیا کے دے گا، ایک خزانہ یہ ہے میری محبت رکھ کر نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 10 مرتبہ جو یہ ذکر پڑھے گا اللہ اسے ایمان پر موت عطا کرے گا۔ وہ بے ایمان ہو کر نہیں مرے گا، بے دین ہو کر نہیں مرے گا۔ خود انصاف کرنا، ایک خزانہ اتنا قیمتی ہے تو 999 خزانے کتنے قیمتی ہوں گے؟ اچھا مولا آخرت کے خزانے کیا ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا ہر نماز کے بعد جب 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا، آخرت کے 1000 خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ ہے اللہ اسے جنت میں نبی و علی کا ہمسایہ میں گھر عطا کرے گا۔ جی کیسا ذکر ہے، کتنی عظمت والا ذکر ہے، بآواز بلند صلوات پڑھ دیں اللہ صلی علی محمد۔ مولانا صادق فرماتے ہیں حنت اولادکم بتربت الحسین، بچہ پیدا ہو اس سے پہلے غذا، ہماری سرائکی میں کہتے گھٹی، پنجابی میں گڑتی کہتے ہوں گے، اسے خاک شفا سے دو۔ بچہ پیدا ہو یا پھر توجہ فرمائے، مولا صادق فرماتے ہیں بچہ پیدا ہو خاک شفا کی گھٹی دو۔ سائل نے سوال کیا مولا وجہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جس بچہ یا بچی کے دنیا میں آنے کے بعد پہلی غذا اس کے منہ کے ذریعے جسم میں خاک شفا جائے گی، اللہ 2 چیزیں عطا کرے گا، ایک جب تک زندہ رہے گا بدن سلامت رہے گا، اور دوسرا اس کے خون میں محبت حسین شامل ہو جائے گی۔ اللہ خاک شفا کی برکت یہ ہے کہ جس بدن میں خاک شفا، مٹی کھانا حرام ہے لیکن خاک شفا کے لیے سے کھائیں، اللہ تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس کا بڑا مقام ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ مولا صادق فرماتے ہیں کہ قبر میں جس قبر کے اندر خاک شفا ہوگی اللہ اس قبر پر عذاب نازل نہیں کرتا، اور دوسرا مولا صادق فرماتے ہیں کہ جس قبر کے اندر خاک شفا ہوتی ہے اس قبر میں نور ہوتا ہے، اندھیرا نہیں ہوتا۔ اور مولا صادق فرماتے ہیں کہ خاک شفا کو مرنے والے کے منہ کی طرف سامنے رکھا کرو یا سینے پر رکھا کرو۔ میں تو طالب علم ہوں، میں یہ سمجھا ہوں سینے پر ہوگی خاک شفا، چہرے کے سامنے ہوگی خاک شفا، قبر میں آئیں گے آقا حسین، بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خاک بتا دے گی کس کا ماننے والا ہے۔ قبر میں خاک شفا کو رکھیں۔ عظمت مولا حسین پہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد۔ کتنا مقام بلند ہے خاک شفا کا۔ صاحب مخزن البقاء نے ایک واقعہ لکھا کہ آقا امیر المومنین اپنے روزے کے خادم جو ان کا تھا خواب میں آئے، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کل میرے روزے پر ایک جنازہ لایا جائے گا، میں علی کہہ رہا ہوں اس جنازے کو میرے نجف میں نہیں دفن ہونے دینا۔ توجہ کیجئے گا، اس کو نجف میں دفن نہیں ہونا۔ خادم کیونکہ مولا کا حکم تھا، روزے سے نکل کر کھڑے ہو گئے، صبح سے لے کر شام تک کھڑے رہے، وہ جنازہ اس دن کوئی آیا ہی نہیں، تو کیسے پتہ چلتا پہلے کو روکنا تھا یا 5ویں کو روکنا تھا؟ رات ہو گئی، خواب میں سو گئے، پھر مولا علی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ مولا نے فرمایا جس جنازے کا میں نے روکا تھا کل وہی جنازہ آئے گا، تم نے استقبال کر کے میرے پہلو میں اس کو دفن کرنا ہے، میرے پڑوس میں اس کو خصوصی عزت کے ساتھ دفن کرنا ہے۔ خادم تھا مولا علی کے روزے کا، عالم تھے، پڑھے لکھے تھے، کہا آقا امیر المومنین سمجھ نہیں آتی کل روکا کیوں تھا، آج حکم کیوں دے رہے ہیں؟ کہا اس کی وجہ یہ کہ بڑا گناہگار تھا مرنے والا، اس نے وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں مجھے مولا علی کے روزے کے پاس نجف میں دفن کرنا، شاید خدا علی علیہ السلام کے صدقے میں مجھے معاف کر دے، لیکن میں علی اس کے گناہوں کی روش کی وجہ سے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن تقدیر میں یہ ہوا کہ جنازہ لے کر چلے، آندھی آئی، طوفان آیا، بھول کر نجف بجائے وہ جنازہ کربلا چلا گیا۔ اللہ اکبر، وہ جنازہ کربلا چلا گیا، انہیں نہیں پتا وہ جنازے کا، انہوں نے قبر حسین کا طواف کرایا، مٹی اڑ رہی تھی، اندھیر تھا، کچھ خاک کے ذرے اس کے کفن پر پڑ گئے، اللہ نے خاک کربلا کے صدقے میں اس گناہگار کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔
توجہ فرما رہے ہیں آپ اس بات، یہ عظمت ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، زمانے والوں میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے۔ یہ ذکر، یہ عزاداری مولا سے منسوب چیزیں آج بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ایک واقعہ سنیں اور آپ کی ذہن کو تمام کروں۔ الغدیر ہمارے مذہب کی مستند کتاب ہے، علامہ امینی صاحب نے اس کو لکھا ہے، 11 جلدوں میں انہوں نے ولایت مولا علی علیہ السلام کو ثابت کیا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ جمال الدین موصلی، جمال الدین نام ہے جس طرح حاصل پوری خیر پوری علاقے کی نسبت سے کہا جاتا ہے، موصل کا رہنے والا، یہ موصل کے گورنر کا بیٹا تھا۔ اس کا والد، اس کی والدہ دشمن اہل بیت تھے، اولاد نہیں ہو رہی تھی، منت مانگی اللہ ہمیں بیٹا دے، اگر بیٹا ہوا تو ہم اس کے ذریعے کربلا کے زائرین کو قتل کروائیں۔ اتنی دشمنی آل محمد کے ساتھ، یہ کربلا کیا کرنے جاتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے بیٹا دے دیا، بڑا ہو گیا، بادشاہ گورنر کا بیٹا ہے، تربیت ہوئی، طاقتور ہو گیا، پڑھا لکھا ہو گیا۔ ایک دن ماں نے کہا بیٹا یاد ہے تیری منت ہے، تو نے جا کر کربلا حسین علیہ السلام کے عزاداروں کو مارنا ہے۔ گھر سے تلوار لے کر نکلا، مسیب پہنچا جہاں حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کے مزارات ہیں، یہاں پہنچا۔ اس دور میں سرائے تھی، ہوٹل تھا، پوچھا قافلہ آنے جانے والا، ان کا جانے والے قافلے تو چلے گئے ہیں، تھوڑی دیر تک کربلا سے قافلہ واپس آنے والا ہے۔ اس نے کہا چلے موصل سے چل کر آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں۔ ہوٹل والے سے کہا مجھے اٹھا دینا، مجھے قافلے سے کوئی کام ہے۔ یہ سو گیا۔ یہ کہتا ہے کہ عالم خواب میں نے دیکھا میدان حشر لگا ہوا ہے، فرشتے مجھے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جانے لگے۔ میں نے فرشتے سے کہا میرا جرم کیا ہے؟ تو فرشتوں نے جھڑک کر کہا تیرا جرم یہ ہے کہ جو سردار جنت ہے تو اس سے دشمنی رکھتا ہے، تو کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ زہرا کے لال کا دشمن ہو کر جنت تو نہیں جا سکتا۔ یہ کہتے ہیں فرشتے مجھے جہنم لے کر گئے، مجھے سمجھ آ گیا کہ میں کہاں غفلت میں زندگی گزارتا رہا، میرے ماں باپ نے مجھے کیا سکھایا، وہاں تو کچھ اور تھا، یہاں تو حسین کی سرداری نظر آ رہی ہے۔ یہاں تو ہر طرف ان کا تذکرہ ہے، ہر طرف فرشتے ان کے نام کا احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں پچھتانے لگا، کاش مجھے میری تربیت دشمنی حسین پر نہیں محبت حسین پر ہوئی ہوتی۔ کہتے ہیں فرشتے مجھے جہنم لے گئے، مجھے جہنم میں ڈالا گیا، آگ اثر ہی نہیں کرتی۔ آخری جملہ ہے میری گفتگو کا، ایک جملہ مصائب کا اور منبر قبلہ کے حوالے سے۔ جہنم میں فرشتوں نے ڈالا، آگ اثر ہی نہیں کر رہی۔ یہ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، فرشتوں نے خدا سے کہا میرے اللہ ماجرا کیا ہے؟ یہ دشمن حسین ہے، جہنم میں تیرے حکم سے ڈالا گیا، آگ کیوں نہیں اثر کر رہی؟ آواز خالق آئی انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ بدبخت سو رہا تھا، کربلا سے قافلہ واپس گزرا، زائرین امام حسین کے قدموں کی خاک اس کے بدن پر پڑی ہے، جس بدن پر خاک کربلا ہو جہنم کیسے جلا سکتی ہے؟ اللہ اکبر، کیا مقام ہے میرے آقا حسین علیہ السلام کا۔ کہتے ہیں تڑپ کر بیدار ہوا، خود اپنے آپ کو جہنم سے نکل کر دے کر آیا تھا، تلوار وہیں پھینکی، گھر نہیں گیا، سیدھا کربلا گیا۔ آقا حسین علیہ السلام کے روزے پر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے ایھا الناس، حاکم کا بیٹا تھا، پڑھا لکھا تھا، عرب والے ویسے گفتگو کرنا جانتے ہیں۔ کہا سنو، جس ہستی کی قبر کی زیارت کرنے آئے ہو اس کے مقام کو بھی جانتے ہو؟ نہیں جانتے تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس ہستی کا مقام کتنا بلند ہے۔ اور یہاں اس نے جو شعر کہے ہیں وہ شعر کا ترجمہ آپ تک عرض کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، عربی پڑھوں گا وقت زیادہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، تو آقا حسین کے روزے کی زیارت کرو۔ کیوں؟ جس کے قدم کربلا کی طرف آتے ہیں اللہ ان قدموں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ ہاں کریم ہے نا میرے آقا، دشمن تھا، دوست بن کر پہلی دفعہ کربلا آیا، مولا کے روزے پر ایک قیمتی فانوس تھا، قیمتی چیز تھی جو لٹکی ہوئی تھی، وہ ٹوٹ کر اس کے قدموں میں گئی۔
اس نے کہا خادموں نے روکا نہیں آپ نہیں لے جا سکتے، اس نے کہا نہیں مجھے تو مولا نے دی ہے، یہ ٹوٹنے والی چیز تو ہے نہیں۔ اس نے اٹھا لیا لے جانے لگا، خادموں نے روک لیا، یہ خالی واپس جانے لگا، چلا گیا۔ رات کو خواب میں مولا حسین آئے، اپنے خادم سے کہتے ہیں جب ہم نے اسے تحفہ دیا ہے، جی تم کون ہوتے اسے روکنے والے؟ کیونکہ مولا نے اسے خلت انعام دیا تھا، ساری زندگی پھر اسے جمال الدین موصلی نہیں بلکہ جمال الدین خلجی کہا جاتا تھا۔ فخر سے کہتا تھا میں وہ ہوں جسے آقا حسین نے انعام عطا کیا ہوا ہے۔ بس میرے دوستو بزرگوں، اس ہستی کے ساتھ جو منسلک ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ خاک خاک شفا بن جائے۔ مکہ شریف میں ایک مقام ہے جہاں ایک نبی زادے کی ایڑیاں رگڑی تو اللہ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری فرمایا جسے زمزم کہا جاتا ہے۔ اگر حضرت ہاجرہ کے بیٹے کے پاؤں سے پانی نکلے چشمہ وہ شفا ہے۔ فرزند زہرا پاک بی بی سیدہ کا بیٹا جس خاک میں دفن ہو، جہاں علی اکبر کا خون ہو، جہاں حضرت علی اصغر کا پاکیزہ لہو ہو، جہاں 18 جوانان بنی ہاشم کا پاکیزہ خون ہو، وہ خاک کیسے خاک شفا نہیں ہوگی؟ اللہ نے اس خاک میں شفا رکھی ہے، اللہ نے ان واقعات میں ہمارے ذریعے ہدایت رکھی ہے۔ ہم نہ روتے اگر شہادت کے بعد عزت و احترام سے بیویوں کو مدینہ چھوڑ دیا جاتا، لیکن علماء نے لکھا، مقاتل کی کتابیں کہتی ہیں ادھر میرے آقا کا سر تن سے جدا ہوا، آواز آئی لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ عزادارو 11 محرم کو مقتل سے بھائیوں کی لاش کے درمیان سے بی بی کو ایسے گزارا گیا جیسے لگتی کچھ نہیں ہے۔ عزادارو بڑی مشکل سے سوار ہوئی تھی میری آقا زادی، لیکن بھائی کی لاش کو 9 ٹکڑوں میں دھوپ میں دیکھا، اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا۔ میں کہتا ہوں حضرت عباس کا بغیر بازو کے گھوڑے سے گرنا آسان تھا، بی بی زینب کا اونٹ سے اترنا مشکل تھا۔ اجرکم من اللہ زادر حضرت عباس میدان کے شاہ سوار تھے، یہ علی و زہرا کی بیٹی تھی۔ آئی ہے آقا حسین کی لاش کے پاس، کیسے پتہ چلا میرے بھائی کی لاش ہے؟ خون حسین کی خوشبو سے پہنچی ہے۔ اجرکم من اللہ کچھ منظر تو یاد آیا ہوگا، کبھی نانا مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھتا تھا حسین، کبھی جنت سے کپڑے آ رہے ہیں، کبھی جبریل جھولا جھولا رہا ہے، کبھی ماں زہرا لاش دیکھ رہی ہے۔ 9 ٹکڑوں میں لاش کو دیکھا، تیروں تلواروں کے ڈھیر کے نیچے، حیرانی سے کہتی آخر حسین، مدینے والا حسین تو ہے، نانا مصطفیٰ کا نواسہ تو ہے، ماں زہرا کا بیٹا تو ہے۔ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی وہی حسین میں ہوں۔ ایک سوال کیا وہی حسین تو ہے، یہ بتا تیرا سر کدھر گیا؟ عزادارو کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی نانا مصطفیٰ کی قبر پر آدھی رات کو جانے والی زینب تو ہے؟ بی بی رو کر کہتے ہاں وہی زینب میں ہوں۔ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی اگر تو وہی زینب ہے آپ یہ بتا بدماشوں کی بھیڑ ہے، دل کا ماحول ہے، تیری چادر کہاں گئی ہے؟ میری بی بی نے یہی کہا ہوگا حسین جس نے تیرا گلا کاٹا ہے اسی نے میرے پردے کو لوٹا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ایہم القدر